سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بعثت نبوت سے 5 سال قبل ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ میں صلاحیتیں اور بڑائی کے آثار پائے جاتے تھے۔ عرب میں جب ابھی پڑھنے لکھنے کا رجحان نہیں تھا، اس وقت آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنے لکھنے اور علم و فن کے ماہر تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اسلام قبول کیا اور اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام کی نشر و اشاعت میں گزار دی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت فرماتے اور اس کا اظہار دعا دے کر فرمایا کرتے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار یوں دعا دیتے ہوئے سنا: اے اللہ، معاویہ کو کتاب سکھلا دے اور شہروں میں اس کے لیے ٹھکانہ بنا دے اور اس کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یوں دعا دی: اے اللہ، معاویہ کو حساب و کتاب سکھا اور اس کو عذاب جہنم سے بچا۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا دیتے ہوئے نظر آئے: اے اللہ، معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجیے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت اور 9 ہجری میں شام کے گورنر سیدنا یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے کیساریہ کا محاصرہ کیا اور یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور آپ بیمار ہو گئے۔ آپ نے اپنا نائب اپنے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور آپ واپس دمشق چلے گئے۔ وہاں جا کر آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا علم امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا تو آپ نے شام کا گورنر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا بنا دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور پھر آپ نے 6 ماہ کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خلافت سپرد کر دی۔ یوں مسلمانوں کے امیر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ منتخب ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار جنگیں لڑی۔ آپ ہر جنگ میں تمنا شہادت لیے پیش رہتے۔ آپ کے دور حکومت میں ریاست مدینہ کو وسعت ملی۔ آپ نے شام سے لے کر قبرص کے عظیم الشان جزیرہ تک، قسطنطنیہ، افرنتا، ملتیا، روم، سندھ کا کچھ حصہ، سوڈان، کابل، افریقہ، سکریہ، سمرقند، بخارا تک بے شمار جنگیں لڑی اور فتوحات حاصل کی اور اسلام کا علم لہرایا گیا۔ جب آپ 70 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو ایک مرض لاحق ہوا۔ آپ نے بہت علاج و معالجہ کیا لیکن صحت یاب نہ ہو سکے۔ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو آپ نے ایک وصیت فرمائی کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور بال مبارک موجود ہیں، میری وفات کے بعد ناخن اور بال میرے منہ اور آنکھوں میں رکھ دینا، مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ یوں یہ سیاست کا سلطان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما 22 رجب المرجب 60 ہجری میں اسلام کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے محو خواب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔